صلی اللہ محمد وعلی محمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين الصلاة والسلام بتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين ولعن الله تعالى على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. دعائے خداوند متعال آج کی اس شہادت حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے عنوان سے ہونے والی اس مجلس کو دیکھنے والے تمام ناظرین، سننے والے تمام سامعین کی تمام شرعی حاجات اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے. میرے آقا و مولا سرکار حضرت ولی العصر کرم فرمائیں اور اس چینل ولایت علی 313 ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں تاکہ یہ قافلہ عشق کو یوں ہی میر کارواں کی حیثیت سے بڑھاتے رہیں. اور میرے آقا و مولا ہمارے بھائی انتظار شاہ صاحب کے رزق معرفت میں، رزق ولایت میں اضافہ فرمائے، ان کے خانوادہ کی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرمائے، ان کے دکھوں کو اور تکلیفوں کو میرا مالک ان سے ہمیشہ کے لیے دور فرمائے، تاکہ یہ اسی انداز کے ساتھ اس سلسلہ ازا کو ڈیجیٹل میڈیا کے پلیٹ فارم سے، سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے عزاداری امام حسین ابن علی اور اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات اور ولایت امیر المومنین کا یہ پیغام جو ہے اسے مسلسل اذان غدیر سمجھ کے جاری رکھیں. آج کا یہ پرسہ، آج کی یہ مجلس بعنوان ہے حضرت امام تقی الجواد علیہ السلام. نام نامی اسم گرامی میرے مولا کا محمد ہے اور مشہور ترین لقب امام کی القابات میں سے تقی بھی ہے اور جواد بھی ہے. ویسے تو امام کے بہت سے القابات ہیں، لیکن ان القابات میں جن دو القاب کو شہرت ملی یا جو مشہور ہوئے یا جن دو القاب کو زیادہ لوگوں نے یاد رکھا، وہ لقب ہے تقی بھی اور جواد بھی. میں نے آپ کے سامنے سرنامہ کلام میں سورہ مبارکہ مریم سے ایک آیت پڑھی جس میں خدا کہہ رہا ہے تلک الجنت التی نورث من عبادنا، ہم نے جنت کا وارث ان لوگوں کو بنایا ہے جو اللہ کے عبادت گزار ہیں اور وہ تقی ہیں. تقی مصدر ہے، اس کے منابع جو ہیں تقوی جو ہے، تقوی کہتے ہیں پرہیزگاری کو، تقوی کہتے ہیں. اس کی ڈیفینیشن میں جائیں گے، اس کی وضاحت میں جائیں گے تو بہت سے معانی جو ہیں وہ کھل کے سامنے آ جائیں گے کہ ڈر کسی ایک چیز کو خوف کی وجہ سے چھوڑنا، ڈر اپنے اندر ہمیشہ پیدا رکھنا، یہ متقی کی نشانی ہوتی ہے. متقی اسے کہتے ہیں جو تقوی اختیار کرتا ہو، متقی اسے کہتے ہیں جو تقوی پر عمل کرتا ہو، بے شک متقی اسے کہتے ہیں جو تقوی کے مطابق زندگی گزارتا ہو. لیکن یہ فرق ہے کہ خدا نے قرآن میں متقین کی نشانیاں بھی بتائی ہیں، متقین کی صفات بھی بتائی ہیں، متقین کے انعامات بھی بتائے ہیں، لیکن متقی میں اور تقی میں فرق ہے. جو تقوی پر چلے اسے متقی کہتے ہیں، جو چلے اور تقوی بنے اسے تقی کہتے ہیں. کیا بات ہے قبلہ، ماشاء اللہ، بے شک.
या मैं आसान अल्फाज में अपने सुनने वालों को समझाऊं कि मुत्तकी तकवे की पैरवी करता है और तकवा जिसके अफआल का नाम हो उसे तकी कहते हैं। सुभान अल्लाह। हमारे मौला सरकार अमीर अल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन है, वो मुत्तकियों के इमाम है। तो ये नहीं हो सकता कि वो खुद तकी ना हो और इमाम जो है वो मुत्तकीन के हों। तो मुत्तकीन वो हैं जो इमाम की पैरवी करें और तकी वो है जिसकी पैरवी की जाए। दूसरा मेरे मौला का जो मशहूर तरीन लक़ब है वो है जवाद। ये जवाद वो इस्म है जो खुदा ने अपने लिए भी मखसूस किया हुआ है। जवादुन करीम, अल्लाह भी जवाद है। हमारी उर्दू जुबान में जवाद जो है उसको भी सखी के मानों में लिया जाता है कि जवाद भी उसे कहते हैं जो सखावत करता हो, जूद करता हो। जूदो सखा बड़ा मशहूर लफ्ज है जो बोला जाता है जब भी किसी की सखावत की, किसी की मिसाल देनी हो कि फलां शख्स बड़ा सखी है, तो कहा जाता है कि वो जूदो सखा का पैकर है। यानी कि जूद व सखा एक ही मानी में दोनों को लिया जाता है कि जूद करना भी और सखा करना भी, यानी कि जवाद और सखी एक ही मानी है। सखावत करना, अल्लाह की राह में खर्च करना, खुदा की राह में देना। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आसान और सहल अंदाज में आपको इमाम के अलकाबात का फर्क समझा सकूं। जैसे कि मैंने मुत्तकी और तकी का फर्क समझाया, अब जरा समझिएगा कि जवाद और सखी इसको एक माने में नहीं लिया जाता। अल सखी युती अल इस्तेहकाक, सखी वो है जो इस्तेहकाक के मुताबिक अता करे। अल जवाद युती गैर अल इस्तेहकाक, जवाद वो है जो बगैर इस्तेहकाक के अता करे। इसको मैं आसान करता हूं, सखी उसे कहते हैं जो सिर्फ मुस्तहिक को दे, जवाद उसे कहते हैं जो गैर मुस्तहिक को भी दे। मसला खुदा के पास ये सिफ्त है कि वो जवाद है, वो सिर्फ मुस्तहिकीन को नहीं देता, वो सिर्फ उनको नहीं देता कि जिनको रोटी की जरूरत है, वो उन्हें भी देता है जिन्हें जरूरत नहीं है। जो बगैर शर्त के दे उसे जवाद कहा जाता है। तो फिर मुझे आज अपने मौला की बारगाह में उनके फजाइल पढ़ते हुए अगला लफ्ज ये कहना है कि या अर्श पे खुदा बगैर शर्त के देता है या फर्श पे इमाम तकी बगैर शर्त के देते हैं। जी किबला जी, बेशक वो जवादुल करीम है, ये जवाद तकीउल जवाद है। मेरे मौला सरकार हजरत इमाम अली इब्न मूसा रजा अलैहिस्सलाम के फर्जंद हैं, इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम के पोते हैं और इमाम मोहम्मद जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के पड़पोते हैं। नस्ल रसूल हैं, खानदान रसूल हैं, औलाद जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा है। सरकार हजरत इमाम रजा अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 47 बरस तक पहुंच चुकी थी और इमाम के यहां औलाद नहीं थी। 47 साल की उम्र में जब इमाम के यहां फर्जंद नहीं था तो उस वक्त मेरे आका मौला को बिल्कुल वैसे ही ताने दिए गए जैसे मुशरकीन मक्का ने रसूल को ताने दिए थे कि आपकी तो कोई औलाद ही नहीं है, आपका तो कोई वारिस ही नहीं है, जिस बुनियाद पे खुदा ने कुरान में सूरह कौसर का नजूल किया था। लोग ताना देते थे कि इमामत तो रुक गई और खानदान रसूल में से 12 लोगों को नबी का जानशीन होना था, लेकिन ये तो 8वां जानशीन पैगंबर है और इसकी औलाद ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि रसूल के बाद खिलाफत जो है वो नस्ल रसूल में नहीं, अगर नस्ल रसूल में होती तो 12 का अदद पूरा करती, लेकिन 8वें इमाम ज़ईफी के करीब पहुंच चुके हैं और इनकी औलाद कोई नहीं है। ये अल्लाह की मसलहत थी, ये खुदा का प्रोग्राम था
کہ خداوند متعال حضرت امام محمد تقی کی امامت کا تذکرہ جو ہے وہ تجسس کے بعد کروانا چاہتے تھے، بالکل ایسے ہی جیسے خدا نے موسیٰ کا دنیا میں تعارف پہلے تجسس پیدا کیا، پھر موسیٰ کو زمین پہ اتارا۔ قرآن میں پوری کہانی موجود ہے کہ تجسس کیسے پیدا ہوا، کہ جب فرعون سے کہہ دیا گیا تھا کہ ایک بچہ ہے جو تیری خدائی کو ختم کر دے گا، بس اس ایک بچے کے تجسس نے ایک مسلسل نسل جو ہے 70,000 بچہ بنی اسرائیل کا قتل ہوا۔ بنی اسرائیل میں ایک شور مچا، کوئی آنے والا ہے، ایک بچہ ہے، ایک بچہ ہے، ایک بچہ ہے جو فرعون کو ختم کر دے گا، جو سلطنت اتار دے گا۔ اب یہ دنیا میں تجسس نہیں پیدا ہو رہا، حجت کا انتظار پیدا ہو رہا۔ اور خدا کا پروگرام یہ ہوتا ہے کہ جب اس نے حجت کے ظہور میں تاخیر کرتا ہے تو اس سے پہلے لوگوں کو تجسس میں اور اس کیفیت میں مبتلا کر دیتا ہے، کیونکہ جب تجسس بڑھ جاتا ہے، مثلا آپ کو کوئی شخص کہے کہ آج آپ کے ہاں ایک بہت اہم اور بہت وی آئی پی مہمان آنے والا ہے لیکن نام نہیں بتانا، تو تجسس بڑھے گا، کون آنے والا ہے، کون آ رہا ہے۔ اور جب وہ مہمان آئے گا تو اس کے آنے سے پہلے جو شدت انتظار ہے اور جو شدت تجسس ہے وہ اس مہمان کے آنے سے پہلے لوگوں کو اس مہمان کی طرف آمادہ کر دیتا ہے۔ خداوند متعال نے حضرت موسیٰ کے آنے سے پہلے بنی اسرائیل کو متوجہ کر دیا، رسول کے آنے سے پہلے مکہ کو اور عرب کو متجسس ہونے کے بعد متوجہ کر دیا۔ بالکل ایسے ہی امام رضا علیہ السلام 47 سال عمر ہے اور امام کی ظاہری ابھی کوئی فرزند نہیں ہے، اب لوگ متوجہ ہیں۔ کچھ دوست اور کچھ چاہنے والے امام رضا کی بارگاہ میں انہوں نے کہا کہ مولا، لوگ عیب سمجھتے ہیں، ہم مصلحت جانتے ہیں، لیکن پوچھنا چاہتے ہیں کہ آخر یہ مصلحت کا دور کب ختم ہوگا۔ امام فرماتے ہیں کہ بہت جلد تم میرے ایک فرزند کو دیکھو گے جس کا نام رسول کے نام جیسا ہوگا، اور تم پر واجب ہے کہ تم اس کی پیروی کرو۔ بس امام رضا علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو یہ خوشخبری دے دی، اور 10 رجب 195 ہجری میں امام محمد تقی علیہ السلام کا دنیا میں ظہور ہوا۔ یہاں میں اپنے سننے والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امام محمد تقی علیہ السلام کی جو والدہ تھی اس کا نام جناب سبیکہ خاتون تھا، اور یہ جناب ماریہ قبطیہ کی نسل سے تھی۔ ماریہ قبطیہ کون تھی؟ یہ پیغمبر اسلام کی بیوی تھی، رسول کی زوجہ تھی، اور رسول کی ازواج میں سے اس زوجہ کو یہ فضیلت حاصل تھی کہ اس بی بی کے ہاں سے رسول کے ایک بیٹے کا ظہور دنیا میں ہوا تھا جن کا نام حضرت ابراہیم ہے۔ جناب ابراہیم جو رسول کے فرزند تھے وہ جناب ماریہ قبطیہ کے توسل سے دنیا میں آئے تھے، یعنی کہ ماریہ قبطیہ اولاد رسول کی ماں بھی ہے۔ جناب ماریہ قبطیہ جو ہے وہ پیغمبر اسلام کی وہ زوجہ ہے جس نے رسول کے ایک بیٹے کی ماں ہونے کا شرف بھی پایا ہے، تو لہٰذا اس شرف کی بنیاد پہ یہ باقی ازواج سے علیحدہ ہے۔ باقی جتنی بیویاں ہیں ان سے اس کی عزت اس لیے زیادہ ہے کہ باقیوں کے ہاں تو اولاد ہی نہیں ہوئی، اس کے ہاں اولاد ہوئی، لیکن مصلحت پروردگار کے تحت جناب ابراہیم دنیا سے چلے گئے۔ باقی طیب و طاہر اور قاسم جو ہیں وہ جناب خدیجہ صلوات اللہ علیہا سے، لیکن ایک فرزند بی بی خدیجہ کے علاوہ جو رسول کے یہاں تھا جناب ابراہیم، وہ جناب ماریہ قبطیہ سے تھا۔ جناب ماریہ قبطیہ کی نسل سے ایک خاتون ہے جس کا نام سبیکہ خاتون ہے۔ یہ وہ خاتون ہے جسے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ان کو اپنا سلام بھیجا تھا، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے منشا کے تحت، حکم کے تحت اس بی بی کا عقد جو ہے وہ امام رضا سے کروایا گیا تھا۔ اب یہاں پر میرے سامعین جو ہیں جن کی تاریخ سے دلچسپی ہے وہ یہ سوال ضرور پوچھیں گے
کہ امام کی ایک عقد جو ہے وہ مامون رشید کی بیٹی سے بھی ہوا تھا. بالکل مامون رشید کی بیٹی سے امام کا عقد ہوا تھا، لیکن وہ مصلحت کا عقد تھا، اور جہاں مصلحت کا رشتہ ہو وہاں خدا نسل کو نہیں بڑھاتا. یہ مامون رشید نے عقد جو تھا وہ اپنی شان و شوکت کے لیے، اور وہ اس کی منشا تھی کہ امام رضا کی شادی اپنی بیٹی سے کروں تاکہ اس میں سے جو امام کی اولاد آئے وہ اگلا امام ہوگا، اور اس کے ننہال جو ہیں وہ عباسی ہوں گے اور ددیال جو ہیں وہ بنی ہاشم ہوں گے. اور جب کوئی امامت کی نسل کے ساتھ اپنا تعلق اور اپنا رشتہ بنانے کے لیے ایسا پروگرام کرتا ہے تو پھر خدا انہیں ہمیشہ بے اولاد رکھتا ہے. بے شک. یہ حجت کے ساتھ جس کسی نے بھی یہ سازش کی کہ ہم اپنی بیٹی کی شادی اس لیے کریں گے کہ ہم نسل رسول کے ننہال بنیں گے، تو خدا نے ہمیشہ ان کو منہ ہی کی کھانی پڑی. خدا نے ہمیشہ ان کو بے مراد رکھا. وہ اس لیے بے مراد رکھا کہ وجہ محبت رسول نہیں تھی، وجہ دنیاوی عزت تھی. دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار، جو نہ کرے اس پر بھی لعنت بے شمار. امام محمد تقی علیہ السلام کا دنیا میں ظہور جو ہے وہ 195 ہجری میں ہوا. اور میں اپنے سامعین کو، کیونکہ ہم یہ مجالس کو ہمیشہ خطابت سے ہٹ کے معلوماتی اس لیے بناتے ہیں کہ تاکہ ان مجالس کو ریکارڈ کا حصہ بنا کے جو لوگ کتب بینی نہیں کر سکتے، جو زیادہ مطالعہ نہیں کر سکتے، ان کے لیے یہ مجلس جو ہے وہ ایک کتاب کی حیثیت رکھے کہ جو کچھ ان کو مواد کتاب سے ملنا تھا ہم ان کو 1 گھنٹے میں وہ زیادہ سے زیادہ پہنچا سکیں. ہمارے آئمہ میں سے امام محمد تقی علیہ السلام یہ وہ واحد امام ہیں جن کی عمر آئمہ میں سے سب سے کم سنی تھی. سب سے کم عمر جس امام نے زمین پہ گزاری، یا میں کیونکہ ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ماہ و سال کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس جملے کو اگر میں خوبصورت کر کے کروں تو مجھے پھر ایسا کہنا چاہیے کہ جس امام کو سب سے تھوڑا دیکھنے کی دنیا کو اجازت تھی وہ یہی امام تھے. سبحان اللہ. ورنہ یہ زمین پہ اپنا لمحات جو گزارتے ہیں اس کے بعد یہ موجود ہوتے ہیں لیکن لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے اللہ ہے اور نظر نہیں آتا. تو آئمہ میں سے سب سے کم عمر جو زمین پہ مخلوقات بشری میں گزاری وہ امام محمد تقی علیہ السلام نے گزاری. 25 سال. امام کی شہادت 25 سال کی عمر میں ہوتی ہے. اور امام محمد تقی علیہ السلام کے پاس ایک اگلی جو چیز ہے وہ یہ کہ امام رضا علیہ السلام کے ساتھ ان کی بہت کم وقت گزرا ہے، کیونکہ 195 ہجری میں امام دنیا میں آئے ہیں، اور 199 جو ہے یا 198 اس میں امام رضا علیہ السلام کو مامون جو ہے وہ بلوا لیتا ہے، اور امام محمد علی ابن موسیٰ رضا جو ہیں وہ مدینہ سے خراسان چلے جاتے ہیں. تو 3 سال یا 4 سال کا درمیانی عرصہ ہے. 3 یا 4 سال کے درمیانی عرصے میں یہی وہ وقت ہے جو امام محمد تقی نے امام رضا کے ساتھ گزارا. پھر اس کے بعد یہ اپنے باپ سے مل نہیں پائے، باپ اور بیٹے کی ملاقات نہیں ہوئی. پھر امام محمد تقی مدینہ رہ گئے، امام رضا جو ہیں وہ خراسان چلے گئے، اور پھر ملاقات جو ہے وہ دونوں شہنشاہوں کی امام رضا کی شہادت کے وقت ہوتی ہے. تو اب یہ 2 یا 3 سال ہیں، 3 یا 4 سال کے لگ بھگ کا عرصہ ہے جو امام محمد تقی نے امام رضا علیہ السلام کے ساتھ گزارا. اور جب امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے 205 میں، تو اس وقت جو ہے امام محمد تقی علیہ السلام کی عمر مبارک جو ہے وہ 6 یا 7 سال کے لگ بھگ ہوتی ہے. تو اب ان باتوں کو آگے بڑھاتے ہیں. جب امام رضا علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا اور خراسان کی جانب گئے
تو امام سے پوچھا گیا کہ مولا مدینہ مرکز ہے، مدینہ میں لوگ آتے ہیں، یہاں سے علوم سیکھتے ہیں، تو مدینہ تو خالی ہو جائے گا۔ امام نے فرمایا نہیں، میرے بعد میرے بیٹے محمد تقی سے رجوع کرنا۔ تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ امام محمد تقی علیہ السلام سے ہم کیسے رجوع کریں گے، یہ تو بھی بالکل چھوٹے ہیں اور ان کے ساتھ کیسے دینی مسائل پہ گفتگو حاصل۔ آخر 1 سال مکہ میں 100 اس دور کے مضبوط علمی لوگ جن کا علم پہ بڑا عبور تھا اور جو مختلف علوم کے ماہر تھے، ایک پورا تعلیمی سا قافلہ کارواں تیار ہوا جو مکہ میں حج کے لیے گیا۔ جب مکہ حج پہ پہنچا تو انہوں نے، اب ان میں سے ہر کوئی اپنے اپنے علم کا ماہر تھا، یعنی کہ اساتذہ تھے، پروفیسرز تھے، ان میں کوئی بھی عام طبقے کا فرد نہیں تھا۔ یہ 100 کے 100 انتہائی پڑھے لکھے افراد پہ مشتمل کارواں جب مکہ میں اپنا قیام کرتا ہے تو یہ لوگوں سے پوچھتا ہے کہ مدینہ میں اس وقت خاندان رسول میں سے اب کون مسند علم پر بیٹھا ہے۔ تو لوگوں نے بتایا کہ امام رضا علیہ السلام جو ہے وہ ہجرت کر کے خراسان چلے گئے ہیں اور مامون کی ولی عہدی قبول کر لی ہے۔ تو اب ان کے بعد جو ہے وہ امام محمد تقی علیہ السلام جو ہے وہ مسند علم پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ عمر کتنی ہے جی؟ 5 سال۔ 5 سال مسند علم پہ، کیا کوئی ان سے سوال پوچھتا ہے؟ ہاں، مدینہ کے لوگ اپنے مسائل دریافت کرتے ہیں تو وہ ان سوالوں کا جواب دیتے ہیں۔ جب یہ بات پہنچی کہ وہ سوالوں کے جواب دیتے ہیں تو اس وقت بڑے حیران ہوئے، اور لیکن آپس میں ان دونوں سب نے مشورہ کیا کہ یقیناً مدینہ کے لوگ کیا سوال پوچھتے ہوں گے، اپنے مسائل پوچھتے ہوں گے، اپنے گھریلو حالات کے بارے میں پوچھتے ہوں گے۔ تو ان کو اپنے علم پہ زوم تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم چلتے ہیں تاکہ ہم امام کو جا کے ملاقات کریں۔ جب وہ امام کی بارگاہ میں پہنچے تو بارگاہ میں امام کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ جب امام محمد تقی علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک سے نکل کے اپنی مسند پہ آ کے بیٹھے تو وہ 100 کے 100 افراد مبہوت ہو گئے، بالکل سکتے میں آ گئے۔ وہ سکتے میں کیوں آئے؟ کہ امام کا چلنا اور امام کا بیٹھنا، چال ڈھال میں کہیں سے بھی بچپنا نظر نہیں آ رہا تھا۔ سر پہ دستار پیغمبر، کاندھے پہ دستار امیر المومنین، ابائے امیر المومنین کو دوش پہ لیا ہوا، اس انداز میں بیٹھے کہ جیسے کوئی بزرگ آ کے محفل میں بیٹھتا ہے۔ جب امام محمد تقی علیہ السلام آ کے بیٹھ گئے تو ان علماء میں سے لوگوں نے سوال کرنے شروع کر دیے۔ پہلا سوال جو پہلے شخص کی جانب سے ہوا، اس نے کہا کہ آپ کو بچپنے میں امامت مل گئی؟ امام نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی کہ خدا نے یحییٰ کو گہوارے میں نبوت عطا کی تھی۔ آہا، کیا بات ہے قبلہ، ماشاءاللہ۔ خدا نے یحییٰ نبی کو جھولے میں، وہ گہوارے میں تھا، اور خدا کہتا ہے ان المہدہ سمیعن، کہ وہ ابھی جھولے میں تھا جب ہم نے اس کو بشارت دیتی تھی کہ تو نبی ہے۔ پہلا شخص سوال سننے کے بعد عاجز آ گیا، دوسرے نے سوال کیا، امام نے جواب، تیسرے نے سوال کیا، امام نے جواب، اور جو دلیل امام نے پہلے کو دی تھی وَأَعْطَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، کہ ہم نے یحییٰ کو گہوارے میں بشارت دی تھی۔ جب لوگ اپنے اپنے سوال کر رہے تھے تو اتنے میں ایک شخص تھا جو اپنے سوال لکھ رہا تھا، اور اس نے کہا کہ میں کوشش کروں گا کہ اگر اسی محفل میں مجھے وقت ملا تو میں یہ سوال امام کی بارگاہ میں رکھ دوں گا، اگر آج نہ رکھ سکا تو پھر کل آ جاؤں گا، اور اگر امام نے میرے ان 10 سوالات کے جواب دے کے مجھے مطمئن کر دیا تو پھر میں امام سے دعا کرواؤں گا کہ میری بیوی حاملہ ہے، دعا کریں کہ اللہ مجھے نیک فرزند عطا کرے۔ محفل اتنی لمبی ہو گئی کہ وہ عالم دین جو تھا اس کا وقت نہ آیا، اور اس نے اپنی وہی 10 سوالات والا کاغذ جو ہے وہ اپنی جیب میں رکھا کہ اب میں کل آؤں گا اور کل یہ سوال پوچھوں گا۔ جب سب لوگ مصافحہ کر کے امام سے جا رہے تھے، جب اس شخص نے آ کے ہاتھ ملایا تو امام نے چہرہ دیکھے بغیر اسے کہا
کہ اللہ تجھے بیٹا دے گا، اس کا نام احمد رکھنا۔ نعرہ حیدری، علی 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 علی۔ جب امام محمد تقی علیہ السلام نے کہا اللہ تجھے بیٹا دے گا، نام اس کا احمد رکھنا، وہ ایک لمحے کے لیے چونکا اور چونک کے کہنے لگا فرزند رسول ابھی میں نے سوال نہیں پوچھا۔ فرمایا جو سوالات تم نے جیب میں رکھے ہوئے ہیں ان کے نیچے ہم نے جوابات لکھ دیے ہیں۔ نعرہ حیدری، علی علی علی، سبحان اللہ۔ وقت کی احتیاج، وقت کی محتاجی تمہیں تھی، ہمیں نہیں تھی۔ تم نے سوچ لیا تھا کہ میں نے پوچھنا ہے اور ہم نے تیری سوچ پہ مہر تصدیق ثبت کر دی۔ یہاں پر ایک واقعہ تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ایک بھائی تھے جن کا نام تھا علی ابن جعفر۔ یہ موسیٰ ابن جعفر سرکاری موسیٰ کاظم کے بھائی تھے اور امام رضا کے چچا تھے۔ یہ ضعیف، بہت ضعیفی میں، یعنی کہ انہوں نے امام محمد تقی کا بچپن کا دور دیکھا، اور لوگ جناب علی ابن جعفر، کیونکہ وہ بھی امام جعفر صادق کے بیٹے تھے، تو ان سے آ کے بھی بہت سی احادیث سنا کرتے تھے۔ ایک دن مسجد میں لوگوں کا رش جناب علی ابن جعفر کے پاس تھا، یا اتنی دیر میں امام محمد تقی مسجد میں داخل ہوئے۔ جناب علی ابن جعفر اپنی جگہ سے اٹھے اور ننگے پاؤں بغیر ابا کے امام محمد تقی طرف جانب دوڑے اور جا کے ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیا، احترام میں اٹھ کے کھڑے ہوئے اور لا کے ان کو اپنی اس جس جگہ پہ مسند علم تھا وہاں پہ بٹھایا اور خود کھڑے ہوئے۔ تھوڑی دیر امام محمد تقی وہاں بیٹھے اور تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد امام جب گئے تو وہ جو لوگ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کیا کیا آپ نے علی ابن جعفر؟ آپ بزرگ ہیں اور آپ ان کے والد کے چچا ہیں، آپ ان کے باپ کے بھی چچا ہیں، اور آپ ننگے پاؤں چلے، ہاتھوں کا بوسہ، احترام میں کھڑے رہے، ایسا کیوں کیا؟ علی ابن جعفر امام موسیٰ کاظم کے بھائی نے کہا خاموش رہو، اور پھر اپنی سفید داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا خدا نے اس سفید داڑھی کو امامت کے لائق نہیں سمجھا، اس بچپن کو امامت کے لائق سمجھا۔ کیا بات ہے قبلہ، بے شک یہ تھا رسول کے بیٹے امام جعفر صادق کے بیٹے کا جواب۔ اس جواب میں امام موسیٰ کاظم کے بھائی اور امام جعفر صادق کے بیٹے نے بہت بڑا مناظرہ جیت لیا کہ خدا بڑھاپے کی وجہ سے خلافتیں نہیں دیتا، علم کی وجہ سے خلافتیں دیتا۔ کیا بات ہے، دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار، سر پہ بے شمار۔ اب امام محمد تقی علیہ السلام کے علم کا چرچا عام ہو گیا، لوگوں تک یہ خبر پہنچ گئی کہ فرزند رسول امام رضا علیہ السلام کے ایک فرزند ہیں، اور ان کا یہ عالم ہے کہ لوگ جا کے ان سے جو سوال کرتے ہیں وہ جواب دیتے ہیں۔ مامون کو یہ خبر پہنچی۔ اب مامون رشید جو ہے وہ امام رضا علیہ السلام کو زہر دلوانے کے بعد اسے خوف لاحق ہو گیا تھا کہ اس دور کے علوی جو تھے، جو اولاد امیر المومنین تھے اور مولا علی کے باقی بیٹوں کی اولاد میں سے تھے، علویین کا لشکر جو ہے وہ قیام نہ کر دے اور اس کی حکومت کو ختم نہ کر دے، کیونکہ اس کا مقصد جو تھا جب اس نے اپنے بھائی ہی کو قتل کروا دیا تھا حکومت کے لیے، تو اب اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے؟ اس کی ہر وقت نظر اپنی حکومت بچانے پہ ہوتی تھی کہ میری حکومت نہ گرے، میری حکومت نہ گرے، میری حکومت نہ گرے۔ امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد جو عباسی اس سے ناراض تھے کہ اس نے امام رضا کو ولی عہدی کیوں دی، جب اس نے امام کو زہر دلوا دیا ملعون نے، تو اب وہ عباسی بھی اس سے مطمئن ہو گئے تھے کہ اس نے امام کو رستے سے ہٹا دیا۔ لیکن اس نے کہا کہ نہیں، مجھے ڈر ہے کہ علویوں کا لشکر قیام کر دے گا، تو اس نے امام محمد تقی علیہ السلام کو مدینہ سے بغداد بلوا لیا، اور یہ بالکل امام کا ظاہری اور میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں ظاہری بچپن جو دنیا کو نظر آ رہا تھا، ظاہری بچپن تھا، اور امام کو بلوا لیا گیا بغداد۔ میں نے امام محمد تقی علیہ السلام پہ اس چینل پہ بھی اور اس کے علاوہ بھی بہت سی مجالس میں
बहुत से वो वाकयात को अक्सर दोहराया है कि जिसमें वो मामून की सवारी गुजरी और इमाम ने कहा कि एक बाज जो है वो एक मछली का बच्चा लेके आता है। तो ये वो वक्त था जब इमाम मोहम्मद तकी को मदीना से बगदाद बुलवाया गया और बगदाद के बाजार में इमाम को रोक लिया गया, क्योंकि उस वक्त का सरकारी प्रोटोकॉल होता था कि बादशाहों को मिलने के लिए मेहमानों को मुख्तलिफ जगहों पर ठहराया जाता था और मुख्तलिफ औकात में उन्हें बुलवाया जाता था। इमाम को भी ठहरा दिया गया और फिर जब मामून की सवारी गुजरी और वो मछली का बच्चा और वो मुट्ठी में लेके इमाम से सवाल करना और इमाम का जवाब देना, पता चल गया मामून रशीद को कि मैंने इमाम अली इब्न मूसा रजा, यानी कि मैंने मूसा रजा को जहर दी है, इमामत अभी जिंदा है। क्योंकि ये तो बिल्कुल बेआईनी ही वैसे ही बचपन है और इमाम रजा अलैहिस्सलाम की तरह इल्म और ये सारा जाहो जलाल, ये जुर्रत, ये इस्तकामत, ये सब कुछ तो वही है। जब वो दरबार में पहुंचा तो उसने दरबार में इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम को बुलवा के जब इमाम से पहली मुलाकात हुई तो उसने अपनी पहली मुलाकात में ये तय कर लिया कि मैं अपनी बेटी उम्मुल फजल का अक्द जो है वो इमाम मोहम्मद तकी से करवाऊंगा। ऐलान करवा दिया। उमरा, रऊसा, हुक्मा दरबार में इकट्ठे हो गए। अब्बासियों ने कहा क्या करने लगा है ये 9 साल का बच्चा और उसके साथ शाही खानदान की रिश्तेदारी, पहले तुमने इमाम रजा अलैहिस्सलाम के साथ ये काम किया, हमें ये चीज वारे में नहीं। अब्बासियों से उसने कहा कि मुझे सिर्फ इस बात पे जोम है कि इसका इल्म बाकी अफराद से कहीं भी नहीं मिलता, इसकी इल्म में कोई मिसाल नहीं है। अब्बासियों ने कहा अगर इल्म तेरी मजबूरी है कि तू किसी अहले इल्म को अपना दामाद बनाना चाहता है तो क्या बगदाद में उलमा की कमी है? उसने कहा लाओ सारे उलमा को इकट्ठा करके। उसने कहा सारे उलमा को क्यों बुलवाऊं? अभी बगदाद में याहिया इब्ने अक्सम जैसी शख्सियत बैठी है। याहिया इब्ने अक्सम उस दौर का पहाड़ जैसा नाम था। अब्बासी उसकी पैरवी करते थे। अब्बासी खुलफा जो है वो उसके एक इशारे पे चलते थे। वो सरकारी तौर पे सबसे अहम मसनद पर बैठा हुआ, काजी कुज़ा की मसनद पर बैठा, उस दौर का चीफ जस्टिस, शरई फैसले करने वाला। उन्होंने कहा याहिया इब्ने अक्सम जैसी शख्सियत बैठी। उन्होंने कहा बुलाओ याहिया इब्ने अक्सम। याहिया इब्ने अक्सम को दरबार में बुला लिया गया। इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम को दरबार के एक बलाई हिस्से में बिठा दिया गया। नीचे उल्मा ही उल्मा, भरा हुआ दरबार, इतना भरा हुआ कि आम पब्लिक नहीं है, सिर्फ उल्मा ही उल्मा। याहिया इब्ने अक्सम के लिए एक अलहदा कुर्सी रखी गई, उस पर याहिया बैठा हुआ है, 7 उल्मा की एक कसीर तादाद, और इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम है वो महल के बलाई हिस्से में मामून ने उनको बिठाया। सबसे पहले तो अब्बासी मामून से बहस करते रहे कि क्या कर रहा है तू, खिलाफत को किधर मुंतकिल कर रहा है, ये तेरे फैसले अब्बासियों के लिए तशवीश का बाइस बने हुए हैं। जब ये सारी बातें हो रही थी तो उसने कहा कि आखिर अब इन तमाम चीजों का हल क्या है? उन्होंने कहा हल क्या है कि तूने कहा है कि मैं उसे उसके इल्म की वजह से कबूल कर रहा हूं, तो फिर क्या ही बेहतर है कि हम उससे उसके इल्म के मुताबिक कुछ सवाल पूछते हैं, अभी पता चल जाता है कि उसका इल्म जो है वो कैसा है। उसका बिल्कुल ठीक है। याहिया इब्ने अक्सम को बुलाया गया। याहिया इब्ने अक्सम कुर्सी पे और इमाम बलाई से पे। मामून ने याहिया से कहा कि पहले तुम सवाल करो। याहिया इब्ने अक्सम ने कहा मैं ये सवाल करता हूं कि अगर कोई शख्स हरम में शिकार करे तो उसका कुफारा क्या है? ये बड़ा एक मामूली सा आम फरुआत का सवाल था, एक आम सा सवाल था कि इस सवाल का जवाब जो है वो क्या देंगे। उसने कहा जी मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि इस्लामी फिका का सबसे बड़ा मसला कुफारात का मसला है, कि क्योंकि बहुत सेंसिटिव सा टॉपिक है। आज भी आप अगर देखें तो इस्लामी फिक में सबसे सेंसिटिव जो मौजू है वो कुफारों का मौजू है, कि इसके अलग-अलग बाब हैं कि हर चीज का अलग कुफारा है, हर चीज का अलग कुफारा है। तो उसने कहा कि कोई शख्स हालत एहराम में शिकार कर ले तो उसका कुफारा क्या होगा, बताएं।
ابھی پتہ چل جائے گا کہ اس کے پاس علم ہے۔ مامون نے امام کی طرف متوجہ ہو کے کہا فرزند رسول بتائیے کہ اگر کوئی شخص حالت احرام میں شکار کرے تو کفارہ کیا ہے؟ امام نے مسکرا کے فرمایا میں صبح سے تیری تیاری دیکھ رہا تھا، صبح سے تیرا دربار سجا ہوا تھا، اتنے لوگوں کو تو نے دربار میں بلا لیا ہے، اور اتنی بڑی مسنت پہ جس شخص کو تو نے بٹھایا ہوا ہے اسے تو سوال کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ دربار میں ہو کا عالم ہو گیا، کس کو للکار دیا؟ یحییٰ ابن اکثم کو۔ یحییٰ کو سوال کرنا نہیں آتا؟ کیا یحییٰ نے غلط سوال کیا؟ اے فرزند رسول الزام نہ لگائیے، بتائیے کہ اس نے سوال غلط کیسے کیا؟ امام نے فرمایا اس نے صرف اتنا کہہ دیا کہ اگر کوئی شخص حالت احرام میں شکار کرے تو کفارہ کیا ہوگا۔ اس نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ شکار حدود حرم میں تھا یا حرم کے باہر تھا، شکار کرنے والا مسئلے سے باخبر تھا یا جاہل تھا، شکار کرنے والا آزاد تھا یا غلام تھا، شکار کرنے والا بالغ تھا یا نابالغ تھا، شکار کرنے والا عاقل تھا یا غیر عاقل تھا، پہلی مرتبہ شکار کیا تھا یا بار بار شکار کرتا ہے، شکار پرندے کا کیا تھا یا کسی جانور کا کیا تھا، شکار کسی چھوٹے کا کیا تھا یا بڑے کا کیا تھا، شکاری اپنے عمل پہ شرمندہ تھا یا اٹا ہوا تھا، شکار رات کے وقت کیا تھا یا دن کے وقت کیا تھا، اور جو احرام پہننا تھا وہ حج کا پہننا تھا یا عمرے کا پہننا تھا۔ سبحان اللہ۔ جب امام نے ایک سانس میں اس سوال کی قسمیں بیان کی الٹ گیا دربار، لوگ خاموش۔ 9 سال کا ظاہری نظر آنے والا بچہ یحییٰ مبہوت ہو گیا۔ اس نے کہا جواب کیا لوں؟ اس نے تو میرے سوال ہی پلٹا دیا۔ کیسے نہ سوال پلٹتا، صاحب سلونی کا بیٹا بول رہا تھا۔ جب دربار میں خاموشی طاری ہو گئی اور کوئی بھی جواب دینے کی ہمت نہیں کر رہا تھا تو مامون اپنی جگہ سے اٹھا، دونوں ہاتھوں کو آجزی کے ساتھ جوڑا، ایک شاگرد کی طرح جھکتے ہوئے کہا کہ مجھے اپنے علماء کے علم اور یحییٰ ابن اکثم کی جہالت نظر آ گئی ہے۔ اے فرزند رسول اب سوال امتحان کے لیے نہیں، اب میں سوال پوچھنے لگا ہوں اپنی اصلاح اور اپنے علم کے لیے کہ آپ ہی اس کا جواب دیجیے۔ اب دربار میں خاموشی ایسی ہے کہ سانسوں کی آواز بھی آئے۔ اب امام بول پڑے۔ امام نے فرمایا سن، اگر حالت احرام میں حدود حرم سے باہر شکار کیا ہے اور شکار پرندہ ہے تو کفارہ 1 بکری ہوگی۔ اگر یہی شکار حدود حرم کے اندر ہوا ہے تو کفارہ 2 بکریاں ہوگی۔ اگر پرندہ چھوٹا تھا تو کفارہ وہ دمبا ہوگا جس نے ماں کا دودھ چھوڑ دیا ہے۔ اگر یہ شکار حرم میں ہوا ہے تو پرندے کی قیمت اور کفارہ دمبا۔ اگر شکار چوپایا ہے تو کفارہ 1 گائے۔ اگر شتر مرغ ہے تو کفارہ 1 اونٹ۔ اگر ہرن ہے تو کفارہ 1 بکری۔ اگر یہی شکار حدود حرم میں ہوا ہے تو کفارہ دگنا ہو جائے گا۔ احرام عمرے کا تھا تو کفارہ خانہ کعبہ تک پہنچانا ہوگا اور قربانی مکہ میں ہوگی۔ اگر احرام حج کا تھا تو قربانی منع میں ہوگی۔ اگر وہ کفارے کے بارے میں واقف تھا یا نا واقف تھا کوئی فرق نہیں ہوگا، کفارہ برابر دینا پڑے گا۔ اگر اس نے قصدن جان بوجھ کے شکار کیا ہے تو کفارے کے علاوہ گناہ بھی ہوگا جس کی معافی مانگنی ہوگی۔ دھوکے کے ساتھ کر دیا ہے تو صرف کفارہ دینا پڑے گا۔ اگر وہ آزاد تھا اپنا کفارہ خود دے گا۔ اگر وہ غلام تھا تو اس کا مالک اس کا کفارہ دے گا۔ اگر وہ بالغ تھا تو کفارہ واجب ہے، نابالغ پر کفارہ نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ پشیمان ہے تو انسان آخرت کے عذاب سے بچ جائے گا، اور اگر وہ اپنی غلطی پر مقصر ہے، اڑا ہوا ہے، تو پھر اسے عذاب کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ نعرہ حیدری علی علی علی، جی قبلہ، سبحان اللہ۔ دربار میں خاموشی بالکل ایسے ہی تھی جیسے کہ ہوا کرتی ہے ہمیشہ خلافت والوں کے ہاں جب امامت بولتی ہے، بالکل ایسی ہی تھی جیسی شام کے محل میں جب علی کی بیٹی بولی تھی تو خاموشی تھی۔ جب ایسا خاموشی طاری ہو گئی تو مامون رشید نے
याहिया इब्न अक्सम की तरफ मतवज्जे होकर कहा कि याहिया आप बता, कोई और सवाल करना चाहता है? याहिया इब्न अक्सम ने अपनी गर्दन को झुका के कहा, यकीनन खुदा ने इल्म सही लोगों में उतारा है, बेशक यकीनन यही मुस्तहिकीन थे, यही इल्म के काबिल थे, यही अहले इल्म थे, यही लायक थे। इमाम ने फरमाया, याहिया तुमने सवाल किया, मैंने तेरे सवाल की किस्में भी बता दी, तेरे सवाल के जवाबात भी दे दिए और उनमें से एक एक किस्म वाज़े की। बस एक छोटा सा सवाल मैं भी करना चाहता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ? हाँ हाँ फर्जंद रसूल कीजिए। इमाम ने फरमाया, वो कौन सी औरत है जो सुबह के वक्त एक मर्द पर हराम थी, सूरज तलू हुआ हलाल हो गई, जोहर के वक्त हराम हो गई, असर के वक्त फिर हलाल हो गई, मगरब के वक्त फिर हराम हो गई, ईशा के वक्त फिर हलाल हो गई, आधी रात को फिर हराम हो गई और सुबह को फिर हलाल हो गई। जब इमाम ने यह सवाल पूछा तो मामून जो है वो बिल्कुल खामोश सकते में आ गया कि इस सवाल का जवाब क्या दूं कि एक औरत एक सुबह से लेके अगली सुबह तक इतनी बार हलाल और इतनी बार हराम, ये कैसे हो सकता? फर्जंद रसूल समझ नहीं आ रहा। इमाम ने फरमाया, ये औरत किसी शख्स की कनीज थी जो अपने गैर मालिक के लिए हराम थी। उस शख्स ने उसको खरीद लिया, हलाल हो गई, आजाद कर दिया, फिर हराम हो गई, अक्द कर लिया, हलाल हो गई, सीगा ज़हार पढ़ा, हराम हो गई, कुफारा दे दिया, हलाल हो गई, तलाक दे दी, हराम हो गई, रजू कर लिया, फिर हलाल हो गई। सुभान अल्लाह। इतना कहना था, या दरबार के तमाम उलमा उठ के खड़े हो गए और खड़े होकर कहने लगे, रासिखून फिल इल्म भी तुम हो, इल्म के मिस्दाक भी तुम हो, लेकिन ये बताओ इन तमाम सवालात को सीखा किससे? इतना कहना था, या इमाम अपनी जगह से उठे और उठ के कहने लगे, शर्म करो, हलाल और हराम सिखाने वाले हम हैं। बेशक जी क़िबला, जमाने को हलाल और हराम की तमीज सिखाने वाले हैं। मेरे आका और मौला के बेशुमार मोजज़ात, इतने फजाइल के 25 साल की उम्र में इतने फजाइल हैं कि वाकयात जो हैं वो जितने भी बयान किए जाए वो यकीनन कम होंगे और इमाम की बारगाह में इमाम का मुकम्मल फजाइल और मनाकब जो हैं वो नहीं पढ़े जा सकते। इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम ने अपना मुसलसल वक्त जो था, जब वो बगदाद पहुंच गए तो बगदाद में उम्मुल फजल से जब इमाम का अक्द हो गया, तो जब इमाम ने बगदाद से वापस मदीना आना चाहा तो इस मलऊना ने इमाम के साथ आने से इनकार किया कि मैं बगदाद की शाही जिंदगी छोड़ के मदीना नहीं जा सकती। लेकिन मजबूरन मामून रशीद ने इसको इस शर्त पे भेजा कि तुम्हें जैसे भी हालात हों, लेकिन कम से कम तुम वहां पर इमाम के घर में हमारा कोई एक फर्द मुखबर के सूरत में मौजूद होगा जो इमाम के घर की अंदरूनी खबरें भी हम तक पहुंचाए। तो लिहाजा मैं तारीख का बहुत कुछ कह देना चाहता हूं इस अगले जुमले में, बाप ने बेटी को मुखबरी के लिए हुज्जत के घर भेज दिया। लानत बेशक। ये एक जुमला नहीं था, ये पूरी तारीख थी जो माजी की तमाम तारीखों से पर्दा उठा रही थी। बाप ने बेटी को मुखबरी के लिए हुज्जत के घर भेज दिया। उम्मुल फजल मदीने आ गई, ये बार बार अपने बाप को खत लिखती रही कि यहाँ पर मैं अपनी जिंदगी सही गुजार नहीं सकती। फिर इमाम ने जनाब सुमाना खातून से अक्द कर लिया और जनाब सुमाना मगरबिया से अक्द किया जो स्पेन की शहजादी थी, जिससे फिर इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम दुनिया में आए। तो लेकिन मामून ने अपनी बेटी की किसी शिकायत की परवाह नहीं की और वो मुसलसल हसूल हुकूमत और हसूल दुनिया के लिए कोशा रहा। उसके मरने के बाद जब उसका भाई मोतसम जो है वो तख्त पर आया तो फिर उसने उम्मुल फजल से कहा कि बजाय ये कि तू वापस बगदाद आए, उसने इमाम को और उम्मुल फजल दोनों को मदीना से बगदाद बुलवाया और बगदाद बुलवा के उसने कहा कि तेरे बाप ने बहुत बड़ी गलती की थी
اب اس غلطی کو سدھارنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تو امام کو زہر دے دے. لعنت بے شمار. اب زہر وہ منگوائی گئی کہ جس کا اثر فوراً ہو اور تیز ہو. زہر اس ملعونہ تک پہنچائی گئی. یہاں پر میں ایک جملہ پڑھنا چاہوں گا کہ امام محمد تقی علیہ السلام 4 سال کی عمر تھی جب مولا امام رضا مدینہ میں تھے. ایک دفعہ مدینہ میں، یہاں سے آپ کو 2 چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا امام محمد تقی کی محبت کس چیز سے زیادہ تھی. 3 یا 4 سال کی ظاہری عمر تھی اور امام رضا کے ساتھ مدینے کی گلی سے گزرے. ایک گلی سے گزرتے ہوئے امام محمد تقی زمین پہ گر گئے اور زمین پر گر کے زمین پہ ہاتھ مار کے چیخنا شروع کیا. امام رضا علیہ السلام جانتے تھے، لیکن ہم تک پہنچانے کے لیے امام رضا نے زمین پہ بیٹھ کے بیٹے کو اٹھا کے کہا، اے ابو جعفر، اے میرے فرزند محمد، کس چیز نے تجھے اس قدر رلایا؟ امام محمد تقی رو کے کہتے ہیں، مجھے میری ماں فاطمہ کے زخم یاد آ گئے. یہی وہ مدینے کی گلیاں تھیں جہاں محمد کی بیٹی زخمی ہو کے گزرتی رہی. ایک تو امام محمد تقی علیہ السلام کو جناب سیدہ کے مصائب سے بہت لگاؤ تھا اور جناب سیدہ کے دشمنوں سے عداوت کا یہ عالم تھا لعنت بے شمار. کہ امام ہر لمحہ ان کے لیے بد دعا کرتے تھے اور اپنی دادی کے مصائب کو ہمیشہ یاد کیا کرتے تھے. دوسری امام کی ایک حسرت، ہر ایک کی خواہشات ہوتی ہیں نا کہ انسان پوچھتا ہے کہ فلاں کی کیا خواہش تھی، فلاں کی کیا خواہش تھی. امام کی ایک خواہش تھی اپنی دادی زہرا کے مصائب پر رونا. دوسری خواہش کیا تھی؟ ایک شخص نے امام سے آ کے کہا، مولا مدینے ملنے کے لیے، مولا میں کربلا جا. امام نے فرمایا، میرے جد حسین کی زری پہ جا کے میرے لیے دعا کرنا. اس نے کہا، فرزند رسول آپ کو دعا کی ضرورت ہے. امام نے فرمایا، تجھے خبر ہی نہیں ہے کہ کربلا کی زیارت کا اجر کیا ہے. یہ وہ میرے امام ہیں جن کی کم سنی کی عمر تھی اور یہ قبر حسین کی زیارت کے لیے نہ آ سکے. بغداد میں ہی امام کو قید کر لیا گیا. بغداد ہی میں امام کو اسی سامرا میں اسی جگہ پہ رکھا گیا. جب ام الفضل نے انگوروں کے اندر امام کو زہر دی تو زہر کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ فوراً اثر کیا. جب زہر امام کی رگوں میں اتر رہی تھی تو اس ملعونہ عورت نے کنیزوں کو اکٹھا کیا اور ان کو کہا کہ کمرے کے باہر جا کے تالیاں بجاؤ تاکہ امام کے چیخنے کی آواز باہر سنائی نہ دے. عورتیں تالیاں اور سیٹیاں بجا رہی تھیں اور امام محمد تقی، روایات کہتی ہے کہ زمین پہ ایسے تڑپ رہے تھے جیسے مچھلی بغیر پانی کے، اور تڑپتے ہوئے بار بار کہہ رہے تھے، العطش العطش. یہ ملعونہ عورت نے جب امام کو زمین پہ تڑپتے ہوئے اس حالت میں دیکھا اور امام بار بار پانی مانگ رہے تھے زہر کی شدت کی وجہ سے، اس نے ایک پیالے میں پانی بھرا اور امام کے قریب پیالہ کر کے پانی زمین پہ بہانا شروع کیا. جو ہی پانی زمین پہ بہا، امام محمد تقی کی نظریں آسمان کی طرف گئیں اور رو کے کہا، ہائے میرے بابا حسین تیری اے میرے بابا حسین تیری پیاس، ہائے میرے بابا حسین تیری پیاس. ادھر امام محمد تقی پیاس کی حالت میں اس شدت میں زہر کے ساتھ تڑپ رہے تھے. ادھر صحابہ روایت کرتے ہیں کہ امام علی نقی علیہ السلام مدینہ میں گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. یا امام علی نقی نے چیخ ماری اور چیخ مار کے کہا، مجھے ابھی ملائکہ نے آ کے خبر دیا کہ میرے بابے کو زہر مل گئی، شہید کر دیا. امام علی نقی اپنے اعجاز کے ساتھ، اپنے معجزے کے ساتھ، امام علی نقی علیہ السلام مدینہ سے بغداد کی جانب چلے. جو ہی بیٹے نے باپ کو یوں تڑپتے ہوئے دیکھا، امام علی نقی علیہ السلام نے جا کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھے کہا، بابا آنکھیں کھول، تیرا بیٹا نقی آ گیا ہوں. علی نقی پردیس میں باپ نے بیٹے کے وجود کو پایا. امام علی نقی کی آواز آئی، امام محمد تقی کی آواز ہے، یہ میرا بیٹا علی، جلدی کر اپنا سر میرے سینے پہ رکھ. جب کہا اپنا سر میرے سینے پہ رکھ، امام علی نقی نے فرمایا، بابا آپ کو زہر کی شدت تیز ہے. فرمایا، میرا سینہ زہر کی شدت سے جل رہا ہے. اولاد
बाप के सीने की ठंडक होती है। अपना सर मेरे सीने पर रख ताकि मुझे ठंडक महसूस हो। ला अपना सर मेरे सीने पर रख। इमाम अली नकी ने अपना सर बाबा के सीने पर रखा। इमाम मोहम्मद अली की आंखें बंद होनी शुरू हुई। आज शब शहादत इमाम से सवाल करना चाहता हूँ, ए मेरे मौला, इजाज़ इमामत के साथ आपका बेटा बगदाद भी आ गया, इजाज़ इमामत के साथ आपके बेटे ने आपके सीने पे सर भी रख दिया। हाय करबला, हुसैन गर्दन पे खंजर चल रहा था जब 4 साल की बेटी करीब और कातल की मिन्नतें करके कह रही थी, एक बार बाबा के सीने पे सर रखने दे, एक बार मुझे बाबा के साथ मिल। अल्लाह लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युल मुनक़लिब।